آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى آله وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم قال ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة والعمر في الجنة والعلي في الجنة. وقال سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. وفي رواية أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل السنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، 14 دسمبر 2025 بروز اتوار کو 22 جمادی الثانی ہے. اور اس دن پوری دنیا میں خلیفۃ الرسول، خلیفہ برحق، خلیفہ معصوم، خلیفہ صادق، خلیفہ امین، خلیفۃ المسلمین والمسلمات، جانشین پیمبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، ان کی بصیرت و بصارت، ان کی تعریف، ان کی مدح سرائی، اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات، تمام کتابوں میں موجود ہے. اور علماء محققین کے نزدیک یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا ذکر پارہ نمبر 10 سورہ البقرہ، سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں موجود ہے.
اس میں واقعہ غار کا ذکر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول ڈکلیئر کر دیا ہے۔ رسالت پناہ، رسالت معو، رسالت پناہ، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے اور فرمایا میرے تمام صحابہ کرام میں سے یہ صحابی میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے، میرے قریب باقی تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ ہے۔ جلوت کا کوئی موقع ایسا نہیں جہاں اللہ کے نبی ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ نہ ہوں۔ انبیاء اور رسول کے متفقہ مقامات کے بعد سید الاولین، سید الآخرین، راحت المشتاقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد تمام امت مسلمہ کے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول اور اللہ کے بعد ساری کائنات کے سردار ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کے سردار ہیں۔ میرے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اللہ کی مخلوق اور امت مسلمہ کے قائد اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فخر الصحابہ ہے، امام الصحابہ ہے، سید الصحابہ ہے، قائد الصحابہ ہے، افضل الصحابہ ہے، اجمل الصحابہ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود ہوں ان کی موجودگی میں کوئی اور میرے مصلی پر آئے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آمد کے بعد سورج نے پھر صدیق اکبر جیسے مرتبے اور مقام والا انسان کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، انبیاء اور رسول کے بعد امت مسلمہ کی گنتی جس شخصیت سے شروع ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بعد از نبوت امام اول، میرے نبی کے غلام اول، میرے نبی کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مردوں میں سے یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی دوستی اللہ کے نبی کو ابھی تاج نبوت نہیں پہنایا گیا تھا، مگر دوستی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری و ساری تھی۔ 27 برس نبی آخر الزمان اور صدیق اول الصحابہ کی چلتی رہی ہے، 27 برس تک کلمہ پڑھتے ہوئے انہوں نے نہ سوچا ہے نہ پوچھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اعتماد کا پہاڑ تھے، وفاؤں کے بادشاہ تھے، شرافت و لیاقت کے بادشاہ تھے۔ بعد از نبوت ذہانت، فطانت، ذکاوت، خطابت، سیاست سب کے بادشاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صدیق، اس لفظ کا معنی بھی یہی ہے، صحابہ کرام تو سب کے سب صدیق ہیں، مگر یہ صدیق اکبر ہے۔ انبیاء تو سارے کے سارے سچے ہیں، مگر میرا نبی نبیوں کا سردار ہے۔ جس طرح میرے نبی کو ماننا ضروری ہے، میرے نبی کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، میرے نبی کی امامت کو ماننا ضروری ہے، میرے نبی کی معصومیت کو ماننا ضروری ہے، میرے نبی کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے نبی کو سارے نبیوں میں سے سب سے بڑا ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام کو ماننا ضروری ہے، حضرت سعد کو ماننا ضروری ہے، حضرت سعید کو ماننا ضروری ہے، حضرت جبیر کو ماننا ضروری ہے، حضرت طلحہ کو ماننا ضروری ہے، حضرت مقداد کو ماننا ضروری ہے، حضرت حسین کو ماننا ضروری ہے، تمام اہل بیت کو ماننا ضروری ہے، حضرت امیر معاویہ کو ماننا ضروری ہے، حضرت حسن کو ماننا ضروری ہے، حضرت علی کو ماننا ضروری ہے، حضرت عثمان کو ماننا ضروری ہے، حضرت فاروق اعظم کو ماننا ضروری ہے، اگر صدیق اکبر کو ماننا ضروری ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، صدیق اکبر کو ماننا بھی ضروری ہے اور تمام صحابہ کا سردار ماننا بھی ضروری ہے۔
دلائل کی دنیا میں رہتے ہوئے سوچیے، خود سوچیے، تمام دنیا کے علماء کا یہ فتویٰ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری کائنات کے علماء کا یہ فیصلہ ہے، عرش والے کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ ہے، اللہ نے جس کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ان کا یہ فیصلہ ہے، ساری امت مسلمہ کا یہ فیصلہ ہے، تمام اہل بیت کا یہ فیصلہ ہے، تمام صحابہ کرام کا یہ فیصلہ ہے، تمام ائمہ مجتہدین کا یہ فیصلہ ہے، تمام اولیاء اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت نبی کریم کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ بھی صدیق اکبر ہے، افضل بھی صدیق اکبر ہے، خیر الناس بھی حضرت صدیق اکبر ہے۔ میرے نبی کے مصلی کا وارث حضرت صدیق اکبر، میرے نبی کے تدبر کا وارث حضرت صدیق اکبر، میرے نبی کے تفکر کا وارث حضرت صدیق اکبر، میرے نبی کی دستار کا، روحانی دستار کا حقدار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے کاغذ کا وارث حضرت صدیق، میرے نبی کے مشن کا وارث حضرت صدیق، میرے نبی کے پروگرام کا وارث حضرت صدیق، میرے نبی کے بعد امت مسلمہ کا وارث حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں آج میں نے ساری دنیا والوں کے احسانات اتار دیے، مگر صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جن کے احسانات اللہ خود اتاریں گے۔ میرے نبی کا ساتھ دینے والا سب سے پہلا حضرت صدیق اکبر، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر، میرے نبی کی پہلی شادی پر لباس عروسی عطا کرنے والے دینے والے حضرت صدیق اکبر، شادی کا انتظام کرنے والے حضرت صدیق اکبر، حتیٰ کہ حضور کے ساتھ معاملہ دکھ کا ہو تو ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، اور معاملہ سکھ کا ہو ساتھ حضرت صدیق اکبر۔ میرے نبی کے بعد بارات کا جتنی آپ کی شادیاں ہوئیں، جتنی آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں، انتظام کرنے والا حضرت صدیق اکبر، حضرت علی کو کہنے والے، پیغام دینے والے، رشتہ مانگنے والے، رشتہ کرانے والے، رشتے کی گواہی دینے والے حضرت صدیق اکبر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 480 دراہم میں جو حضرت علی المرتضیٰ نے زیرہ بیچی تھی وہ واپس کرنے والے حضرت عثمان غنی، زیرہ واپس کرنے والے حضرت عثمان غنی، رشتہ ناتا ہو گیا، گواہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ بات کہہ رہا ہوں ساری دنیا کو کہ انبیاء کے بعد ساری کائنات میں افضل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت علی کی بات بھی نہ مانے، نبی کی بات بھی نہ مانے، قرآن کی بات بھی نہ مانے، تو آپ بتاؤ پھر کس کی بات؟ یہ خود یہ باقاعدہ تمام مسند احمد میں اور باقی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جب تاج خلافت سجایا گیا تو پوچھا گیا کہ کوئی اور آئے خلافت کے لیے، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات میں میرے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، لہذا خلافت کے حقدار حضرت صدیق اکبر ہیں۔ امام
امامت کے حقدار حضرت صدیق اکبر ہیں، شرافت کے حقدار حضرت صدیق اکبر ہیں۔ ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے رہے۔ کبھی ایک نماز کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتا کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے علاوہ اپنے گھر پڑھی ہو۔ کوئی واجب و تسلیم روایت موجود ہی نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہو یہ خلافت تو میرا حق تھا۔ جنہوں نے سب کچھ وار دیا ان کے بارے میں بات کرنا یہ شریفانہ سٹائل تو نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.25 سال پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 10.5 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں، 12.5 سال کے قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو آپ بتائیے نا، جو شخص 25 سال پیچھے نمازیں پڑھتے رہے انہوں نے کبھی نہیں کہا، کبھی دعویٰ نہیں کیا متفقن علیہ ایک روایت موجود نہیں کسی کتاب میں بھی جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو یہ مصلی اللہ کے نبی نے مجھے دیا تھا، ان لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ کوئی شرافت نہیں ہے کہ نبی کے فیصلے کا انکار کر دیا جائے۔ آپ قرآن پڑھیں تو اس میں بھی خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر کی ہے، حدیث پڑھیں تو خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا اجماع دیکھیں تو پہلا خلیفہ یعنی خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر ہے۔ آپ کو کوئی بتائے نہ بتائے، ایک ہے صدیق اکبر کا انکار کرنا، وہ بھی کفر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنا وہ بھی کفر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی امامت اول کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور حضرت علی کے فرمان کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ ہمارے والوں کو پتہ پوتا تو کچھ ہوتا نہیں، جس نے چائے پلا دی جس نے روٹی کھلا دی اسی کی ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندو صحابہ کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کون ہوگا نبیوں اور رسولوں کے بعد جن کی غلامی کا آپ دم بھریں گے؟ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی نوکری اور چاکری پر آپ کو اور ہمیں فخر ہے؟ آپ میری باتوں پر غور نہیں کرتے، میں الفاظ کے ذریعے سے ہی ساری باتیں کرتا ہوں۔ صحابہ وہ مقدس ترین، وہ مقبول ترین شخصیات ہیں جن کو تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شخصیات کو کتابوں میں نہیں اللہ کے قرآن میں دیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے فرش پر ہیں مگر ان کے چلنے کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ صحابہ کرام وہ مقتدر شخصیات ہیں جن کی گفتار اور رفتار کی شہادت عرش برین کے فرشتے دیتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں
جو پسینہ نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا ہے، اور قرآن نے کہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، حسبک اللہ، اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے مومنین میں سے وہ کافی ہیں۔ تو مومنین میں سے جو سب سے پہلے اتباع کرنے والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور قرآن نے صحابہ کرام کو مومن قرار دیا ہے۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ قرآن مدح سرا ہے صحابہ کرام کا۔ میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کو چنا ہے میرے نبی کے لیے، اور اللہ کو صحابہ کرام سے اتنی محبت ہے کہ قرآن نے کہا جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی محفل میں آ گئے، میرے نبی کے پروگرام پر چل پڑے، اولئک حزب اللہ، کرو ترجمہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک، یہ سب کے سب جمع ہے، حزب جماعت اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے، اور یہ اللہ کی جماعت وہ ہے یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پڑھیے تفسیر حضرت علامہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور باقی بھی یہ پڑھیے نا، اس سورت کے بالکل آخر میں 26واں پارہ ہے، بالکل آخری آیت نمبر 29 ہے، اس میں بتایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں سے خلافت بلا فصل ثابت ہے، اس لیے کہ وہ مقام بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ، وہ علاقہ بتاؤ جلوت میں جہاں میرے نبی ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ نہ ہوں۔ ساری کائنات گواہی دیتی ہے کہ جہاں جہاں میرے نبی ہیں وہیں وہیں صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت صدیق اکبر میرے نبی کے بعد ہیں تو خلافت میں بھی تو بعد میں ہے نا، یعنی نبی کے بعد باقی صحابہ کرام سے سب سے پہلے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مصلی پر آ گئے، پیچھے آپ کی کچھ طبیعت سنبھل گئی، آپ نے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے پر، دوسرا حضرت عباس کے کندھے پر رکھ کر تشریف لے آئے مسجد نبوی میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قائد محترم تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے پیچھے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ زیادہ پیچھے نہیں ہٹنا، سب سے آگے میرے نبی، پھر صدیق اکبر، اور پھر تمام کے تمام صحابہ کرام۔ میرے نبی نے تو فیصلہ کر دیا نا کہ یہ ہے وہ امام جو میرے بعد ہوگا۔ حضرت علی نے تو نہیں فرمایا آقا آپ نے تو مجھے کھڑا کرنا تھا، ان کو کیوں کھڑا کر دیا؟
17 یا 21 نمازیں پڑھائی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. کوئی بتائے کہ ایک نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں پڑھی. آپ کی حیات طیبہ میں 17 یا 21 نمازیں پڑھائی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. اور ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ آپ نے اپنے گھر سے پردہ اٹھا کر دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھا کہ کیا جس کو میں نے امام مقرر کیا ہے صحابہ سب کے سب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. ایک کا نام بتاؤ جس نے نماز نہ پڑھی ہو. حضرت صدیق اکبر کے پیچھے حضور کی حیات میں اور بعد میں بھی. ستم کی بات ہے، جو متفقن علیہ معاملات ہیں ان کو چھیڑا جاتا ہے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والی بات. یہ جو مجھے سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم صحابہ صحابہ کرتے رہتے ہو، بھائی میری تو مجبوری ہے کیونکہ قرآن صحابہ نے لکھا ہے. میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں مجھے یہ یاد آتا ہے کہ یہ آیت بھی تو صحابہ نے لکھی ہے، یہ سورت بھی تو صحابہ نے لکھا ہے. قرآن تو سارے کا سارا صحابہ نے لکھا ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، دوست گزرے ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں. جرنیل اہل سنت حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ، یہ 1987 کی بات ہے. ہمارا تعلق تو جھنگوی صاحب سے طالب علمی کے دور کا ہے نا. جب وہ میاں والی جیل سے رہا ہوئے تو مولانا اعظم طارق شہید نے ان کو کراچی بلایا، ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور پھر وہیں خطاب کرایا. مولانا اعظم طارق شہید فرماتے ہیں انہوں نے یہ شعر جب پڑھا مجھے آج تک نہیں بھولا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں صدیق کا سودائی ہوں، لوگ کہتے ہیں میں صدیق کا سودائی ہوں، اگر میں اب پیچھے ہٹ گیا تو یہ رسوائی ہے. حضرت صدیق اکبر کو ماننا، پوری توجہ سے میری بات سنیے، اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز کو ماننا ضروری ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہے نماز کا ماننا ضروری ہے، قرآن میں حکم ہے ماننا زکوٰۃ کا ماننا ضروری ہے، تو قرآن میں حکم ہے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا، اس لیے ماننا ضروری ہے. قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں بات بتائی. اذا خرج الذین کفروا ثانی اثنین، ثانی اثنین تشریح طلب ہے نا. آپ کے پاس وقت نہیں ہے آنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ساری بات بتانے کا. ثانی قرآن نے کہا، اثنین بھی کہا. اذ یقول، اذ کا معنی کیا ہے؟ یقول کون سا صیغہ ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اذ یقول لصاحبہ، لام کا کیا معنی؟ صاحب کا کیا معنی؟ ہی کا کیا معنی؟ لصاحبہ. جب اللہ کے حکم سے میرے نبی نے فرمایا اذ یقولو، اب اس میں تمام علماء کرام نے لکھا ہے
کون کہتا ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر نہیں؟ غار میں جی بھر بھر کے حضور کے مکھڑے کو دیکھنے والا حضرت صدیق اکبر ہے، ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے نہیں دیکھا۔ یہ بھی اعزاز ہے نا، 3 دن 3 رات، یہ 3 اعزاز فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے پیسہ میرا ہو، خرچ کرنے والا میرا آقا و مولا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی میری ہو، خدمت گزار محمد الرسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا مکھڑا میرے آقا و مولا کا ہو، دیکھنے والا صدیق اکبر ہو۔ یہ 3 خواہشیں تھیں۔ اب تمام علماء نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تکلیف کی وجہ سے، وہ کہاں گرے، وہ کہاں گئے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کیسے بیدار ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہلے ہی نہیں۔ کہاں سے نکالو گے ان کو؟ باپ کی غار کی بات ہو تو قرآن بولتا ہے، اور اسی صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کبریٰ کی بات ہو، معاملہ الزام کا آ جائے تو قرآن بولتا ہے۔ یہ واحد باپ اور بیٹی ہیں جن کے لیے قرآن بولتا ہے۔ پڑھو، مطالعہ کرو، محنت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے یار کو صاحب کے معنی واقف کار بھی لکھا ہے، یار بھی لکھا ہے، دوست بھی لکھا ہے، سجن بھی لکھا ہے، بیلی بھی لکھا ہے۔ اور یاد رکھنا جو لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت صدیق اکبر یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے علاوہ کوئی تیسرا تھا، اللہ تو ہے ہی انسانوں میں سے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ قرآن نے کہا یقول لصاحبہ لا تحزن، ثانی کا معنی بتاؤ، اثنین کا معنی بتاؤ، ہما کا معنی بتاؤ، ہوا ہما ہن انت انتما انتم انت انتما انتم نانا نانو۔ یہ جناب قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار، کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے، یہی دونوں تھے غار میں۔ ہما کا معنی کرو بابا جی، سرہ لاونیاں جہلا سارے اکٹھے ہو گئے ہیں مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ تم چیخو یا چلاؤ، حضرت صدیق اکبر خلیفہ پہلا ہے، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر ہے۔ یاد رکھنا جو حضرت صدیق اکبر کی جگہ کسی اور کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے، حضور کے فرمان کا انکاری ہے۔ اب جو شخص قرآن کا بھی انکاری ہو جائے، حضور کے فرمان کا بھی انکاری ہو جائے، تو آپ بتائیے ایسا شخص بھلا مسلمان رہ سکتا ہے؟ فرمایا شمع کو پروانہ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ شاعر مشرق کوئی پڑھ لو، وہ فرما رہے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ لفظوں پر بھی غور کرو نا، علامہ کا کلام ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ دل مرتضیٰ والا ہو،
سوز حضرت صدیق اکبر والی ہو، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تفریق پیدا نہ کرو صحابہ و اہل بیت کے مابین، ورنہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ باقی پھر صحیح اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجئے بھائی۔